یکم محرم الحرام 23 ہجری بمطابق 7 نومبر سن 644 کو اہل اسلام خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی جیسے صدمے سے دوچار ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کی شہادت سے امت مسلمہ کو ایسا نقصان پہنچا جس کی تلافی کا کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ حضرت عمر کو نبی کریم نے امت اور فتنوں کے درمیان حائل رکاوٹ قرار دیا تھا، جن کی وفات سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد مقام و مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے فضائل اور مناقب سے احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں جھولی پھیلا پھیلا کر جس شخصیت کو مانگا، وہ عظیم انسان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام عمر، ولدیت خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفصہ ہے۔ آپ کا شمار خاندان قریش کے باوجاہت اور شریف ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ نبوت کے 6 سال 33 سال کی عمر میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ سے قبل 40 مرد اور 11 خواتین نور ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس رشتے سے آپ حضور اکرم کے سسر ہیں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میری سختی اس وقت تک تھی جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیض یاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی۔ اب میری سختی صرف ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اس خطبے میں آپ نے سوال فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیقی کے خلاف حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ تو آپ نے پھر وہی سوال دہرایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اس تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس جواب پر سیدنا فاروق اعظم بہت خوش ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سیدنا فاروق اعظم ممبر پر تشریف لائے تو اس سیڑھی پر بیٹھ گئے جس سیڑھی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اوپر بیٹھ جائیں، تو فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں صدیق اکبر کے پاؤں رہتے تھے۔ زہد و تقوی کی حالت یہ تھی کہ بیت المال میں اپنا وظیفہ سب سے کم مقرر کیا، جو آپ کی ضروریات کے لیے بہت کم تھا۔ بیت المال سے قرض لینے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ لباس کا یہ حال تھا کہ سال بھر میں بیت المال سے صرف 2 جوڑے ہی لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے لباس میں 17 پیوند شمار کیے۔ اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے۔ جو صحابہ کرام جہاد پر گئے ہوتے ان کے گھروں کی ضروریات کا خیال کرتے اور ان کے لیے بازار سے سامان وغیرہ خود خریدتے اور ان کے گھروں میں پہنچاتے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کے عدل و انصاف سے مسلم و غیر مسلم ہر کوئی نفع اٹھاتا تھا۔ آپ کا سنہرا دور خلافت مسلمانوں کی فتوحات اور ترقی اور عروج کا زمانہ تھا۔ مسلمان اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور ان کو آسانی کے ساتھ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ آپ نے قیصر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت کی چند نمایاں خصوصیات یہ تھیں کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کر کے قاضی مقرر کیے، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، فوجی دفتر ترتیب دیا، دفتر مال قائم کیا، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، پیمائش کا نظام جاری کیا، شہر آباد کروائے، ممالک مفتوحہ کو صوبوں میں تقسیم کیا،
پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، مساجد میں امام اور مؤذن کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح کیے، جن میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروائیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی شان و شوکت اور فتوحات اسلامی سے باطل قوتیں پریشان تھیں۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو آپ حسب معمول نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع کرائی کہ ایک شخص ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی جو پہلے ہی سے زہر آلود خنجر لیے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کے 3 وار آپ کے پیٹ پر کیے، جس سے آپ کو کافی گہرے زخم آئے اور آپ بے ہوش ہو کر گرے۔ اس دوران میں قاتل کو پکڑنے کی کوشش میں مزید صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ قاتل نے پکڑے جانے کے خوف سے فوراً خودکشی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم ٹھیک نہ ہوئے اور یکم محرم الحرام کو 63 سال کی عمر میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی اور یوں 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر نظام خلافت راشدہ کو جاری کرنے والے کا عہد ساز دور اپنے اختتام کو پہنچا۔